تھا, ایک شخص نے کہا تھا کہ جناب یہاں کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی انڈیا کے خوف سے شلوار گیلی ہو جاتی ہے. آج وہ آپ کے بڑے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے ایک سیاسی بات بھی کی ہے, ٹی وی لگاتے ہیں تو ٹی وی پہ ایک ہم نے آپ کو سنا ہوا ہے, میرے کانوں نے سنا, جو آج کا منسٹر ہے جناب آپ بھی شاہ صاحب یہاں تھے, اس نے کہا تھا کہ انہوں نے ہماری ہڈیاں نچوڑ کے کھا گئے ہیں. یہ 65 میں ہارے, 48 میں ہارے, 71 میں ہارے. یہ کس نے کہا تھا؟ اس عمر میں کیوں ٹی وی دیکھتے, کوئی اور کام کر لیا کرو. کہ آپ نے اب ضرور صبح اٹھ کے ٹی وی آن کرنا ہے اور ٹی وی پہ آپ نے بند کرو یہ ٹی وی شی وی. جس نے کہا تھا یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت وردی ہے, وہ آپ کی چیف منسٹر ہے آج. ہم نے آپ کو سنا ہوا ہے کہ الیکشن کرواؤ, فلانے کو جہنم میں ڈالو, فلانے کو اس جیل میں ڈالو, فلانے کو یہ کرو. ہمیں مت سمجھایا جائے, ہمیں پتہ ہے کہ افواج پاکستان کیا ہے. ہمارا آئین ہم نے اوتھ لیا ہوا ہے. آپ ہمارے استاد اور ماسٹر مت بنے. السلام علیکم ناظرین اکرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. تاریخی لڑائی مستی خیل نے حدیں پار کر دی. مستی خیل نے وہ کچھ کہہ دیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. طارق بشیر چیمہ بھی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو گئے اور ان پر بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. اسپیکر نے سر میں ہاتھ رکھ دیا. تاریخ میں پہلی ایسی لڑائی کہ جس میں دونوں امیدوار انتہائی جذباتی تھے اور تاریخ رقم کر دی. دونوں اعتراف سے آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. ایک آنکھ اور اس آنکھ میں فرق نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں گولیاں ماری گئی, ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, ہم نے پاکستان کی خاطر. اور میری یہ بات سن لیں جہاں جو حکمران سن رہے ہیں, میں ببانگے دول بتا رہا ہوں, جو پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کی گئی تھی, خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کی گئی تھی, آپ نے الیکشن نہیں کروایا تھا. آج میری بات سن لیں, آرٹیکل 6 ان کے خلاف لگے گا انشاءاللہ, شکریہ, لگے گا ان کے خلاف. شکریہ. آپ سر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تقاریر چاہیے, مجھے اسمبلی میں نہیں ملے گی. میں چاہتا ہوں سر کہ مجھے محمد خان جنیجو کی سپیچ ملے. میں فنش کر رہا ہوں سر, آخری نہیں ملے گی. اور سب سول ایوارڈ, یہ سر کیا انہوں نے بھیڑ بکریوں کا باڑا بنایا ہوا ہے. یہ حکومت آئین پاکستان کے تحت مارد وجود میں نہیں آئی, یہ عوام کے ووٹ لے کے نہیں آئے, یہ انسٹالڈ حکمران ہیں. جناب اسپیکر, جو ڈینائل آف فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آرٹیکل 19, 19A اور 25, جس میں سب فریڈم آف سپیچ ہے, جس میں فریڈم آف پریس ہے اور فریڈم آف اسمبلی ہے. سچ کتنا ظلم ہے کہ انہوں نے عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا ہے 26 امینڈمنٹ کے ذریعے. انہوں نے آزاد میڈیا کا گلا, میں فنش کر رہا ہوں سر, آزاد سر جو ہے انہوں نے میڈیا کا گلا گھونٹ دیا ہے سر. انہوں نے پیکا آرڈیننس لگا کے بریک ڈاؤن آف رول آف لا, آرٹیکل 10A سر, یہ انہوں نے اسپیشل کورٹس بنائی ہوئی ہیں. آپ کی سپریم کورٹس ہے, آپ کی ہائی کورٹس ہے, آپ کے پورے تیسرا ٹیئر ہے سر, اس کو انہوں نے وائلیشن کیا ہے. اور سر جو اس سے بڑھ کے جو انہوں نے فیلئر ٹو اپہولڈ انٹر پروونشل ایکوٹی سر جو ہے, یہ پانی کے ایشوز آ رہے ہیں آپ کے سندھ میں, کتنا بڑا رہا ہے سر. یہ حکومت بنیادی بیسک جو ہمارے ہیومن رائٹس ہیں ان کی وائلیشن کر رہی ہے. ہمیں مت سمجھایا جائے, ہمیں پتہ ہے کہ افواج پاکستان کیا ہے. ہمارا آئین ہم نے اوتھ لیا ہوا ہے. آپ ہمارے استاد اور ماسٹر مت بنے. ہم نے آپ کو سنا ہوا ہے, میرے کانوں نے سنا, جو آج کا ڈیفنس منسٹر ہے جناب آپ بھی شاہ صاحب یہاں تھے, اس نے کہا تھا کہ انہوں نے ہماری ہڈیاں نچوڑ کے کھا گئے ہیں. یہ 65 میں ہارے, 48 میں ہارے, 71 میں ہارے. یہ کس نے کہا تھا؟ خواجہ صاحب نے کہا تھا. وہ آج کا آپ کا ڈیفنس منسٹر ہے جس نے کہا تھا یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت وردی ہے, وہ آپ کی چیف منسٹر ہے آج. جناب والا آپ, میں نے گناہ گار قانون میں نے سنا, یہاں سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی تھی, جو چیف آف دی آرمی اسٹاف باجوہ صاحب نے یہاں کہا تھا, ایک شخص نے کہا تھا کہ جناب یہاں کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی انڈیا کے خوف سے شلوار گیلی ہو جاتی ہے. آج وہ آپ کے بڑے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے سنا ہوا ہے. یہ ہمارے محافظ ہیں, ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں. یہ آئین پاکستان کے تحت ان کو اختیارات حاصل ہیں, اور جو آئین پاکستان کے تحت ان کی ڈومین ہے ان کو اختیار حاصل ہے. ان آئین کے دائروں کے اندر کام کریں گے. ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, ماتھے کا جھومر رہیں گے, ہم اس کو سراہتے ہیں. لیکن میں سر میں عرض کر رہا ہوں, میں پچھلے 22 سال سے بھائی جان اسی اسمبلی کا ممبر ہوں. شاید آپ تو پہلے تو وزیر خزانہ بنے ہیں, ٹھیک ہے نا سر. میں نے کئی وزیر خزانہ یہاں سنے ہیں, سنے نا سر. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آپ کے اسٹیل مل کا کیا حالات ہیں. شاہ صاحب میں جب بات کرتا ہوں میرا 6 دفعہ بند کرتے ہیں, آپ مجھے چٹ بھجوا دے کر میں بات نہیں کروں گا. نہیں سر, یہ تو بار بار یہ کرنا اچھا نہیں لگتا نا سر, آپ سیدھا آدمی ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو افواج ہے پاکستان ہے, وہ ان کے ساتھ جو فوج ہے وہ میں چاہتے ہیں کہ وہ برابر کا سلوک رکھیں. ایک آنکھ اور اس آنکھ میں فرق نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں گولیاں ماری گئی, ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, ہم نے پاکستان کی خاطر. اور میری یہ بات سن لیں جہاں جو حکمران سن رہے ہیں,
میں ببانگے دول بتا رہا ہوں, جو پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کی گئی تھی, خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کی گئی تھی, آپ نے الیکشن نہیں کروایا تھا. آج میری بات سن لیں, آرٹیکل 6 ان کے خلاف لگے گا انشاءاللہ, لگے گا ان کے خلاف. آپ سر, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تقاریر چاہیے, مجھے اسمبلی میں نہیں ملے گی. میں چاہتا ہوں سر کہ مجھے محمد خان جنیجو کی اسپیچ ملے, میں فنش کر رہا ہوں سر, آخری نہیں ملے گی. اور سر سول ایوارڈ, یہ سر کیا انہوں نے بھیڑ بکریوں کا باڑا بنایا ہوا ہے. یہ حکومت آئین پاکستان کے تحت مارد وجود میں نہیں آئی, یہ عوام کے ووٹ لے کے نہیں آئے, یہ انسٹالڈ حکمران ہے. جناب اسپیکر, جو ڈینائل آف فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آرٹیکل 19, 19A اور 25, جس میں سب فریڈم آف سپیچ ہے, جس میں فریڈم آف پریس ہے اور فریڈم آف اسمبلی ہے. سچ کتنا ظلم ہے کہ انہوں نے عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا ہے 26th امینڈمنٹ کے ذریعے. انہوں نے آزاد میڈیا کا گلا, میں فنش کر رہا ہوں سر, آزاد سر جو ہے انہوں نے میڈیا کا گلا گھونٹ دیا ہے سر. انہوں نے پیکا آرڈیننس لگا کے بریک ڈاؤن آف رول آف لا, آرٹیکل 10A سر, یہ انہوں نے اسپیشل کورٹس بنائی ہوئی ہیں. آپ کی سپریم کورٹس ہے, آپ کی ہائی کورٹس ہے, آپ کے پورے تیسرا ٹیئر ہے سر, اس کو انہوں نے وائلیشن کیا ہے. اور سر جو سے بڑھ کے جو انہوں نے فیلئر ٹو اپہولڈ انٹر پروونشل اکوٹی سر جو ہے, یہ پانی کے ایشوز آ رہے ہیں آپ کے سندھ میں, کتنا بڑا رہا ہے سر. یہ حکومت بنیادی بیسک جو ہمارے ہیومن رائٹس ہیں ان کی وائلیشن. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. مستی خیل نے ایک مرتبہ پھر سے ایوان زرعی کے اندر خواجہ آصف کو دھو کے رکھ دیا اور واضح طور پر پوری قوم کے سامنے خواجہ آصف کی وہ تقریر رکھ دی جس میں خواجہ آصف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر کھل کر تنقید کیا کرتے تھے, اور آج خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم تنقید کیوں کر رہے ہیں, حالانکہ ہم تنقید صرف تعمیری کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. مستی خیل آپے سے باہر ہو گئے. یہ انہوں نے ایک سیاسی بات بھی کی ہے کہ الیکشن کرواؤ, فلانے کو جہنم میں ڈالو, فلانے کو اس جیل میں ڈالو, فلانے کو یہ کرو, ٹی وی لگاتے ہیں تو ٹی وی پہ ایک ہی, تو عمر میں کیوں ٹی وی دیکھتے ہیں؟ کوئی اور کام کر لیا کرو کہ آپ نے اب ضرور صبح اٹھ کے ٹی وی آن کرنا ہے اور ٹی وی پہ آپ نے بند کرو یہ ٹی وی شیوی. ان کے جو جائز مسائل ہیں, وہ ہی از اے ویری گڈ ایگریکلچرسٹ, بڑا پروگریسو ایگریکلچرسٹ ہے, بڑا زمیندار ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں ذاتی طور سے رابطہ کریں. یہ ایگریکلچر میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں یہ غلط سوچ رکھنا, میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑی کرمنل سوچ اور ہو کو نہیں سکتی. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات نہیں ہے, ہمیں آج بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. قومی اسمبلی کے اندر حدیں پار ہوگی, شدید قسم کی لڑائی. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے اب کسی حد تک بھی جا سکتی ہے, چونکہ عمران خان نے استعفوں کے متعلق بھی واضح اعلان کر دیا ہے. حکومت کے ہاتھ اور پاؤں پھول چکے ہیں. حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے, چونکہ عمران خان اب پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ ہی ان کو ہٹنے دے گا.